السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستوں، میرے اور آپ کے آقا سید الاولین و سید الآخرین، امام الانبیاء، سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی بابرکت اور مبارک ہستی ہے کہ ان سے محبت کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کو ہے، بلکہ ہر انسان کو ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ نباتات کو، جمادات کو، حیوانوں کو، ہر ایک کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اور محبت کا ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہو جائے یا پھر انسان کو کسی سے عشق ہو جائے۔ اب تو یہ انسان گناہ کیا ہو، یہ انسان جرم کیا ہو، یہ فطرت کے بھی مخالف ہے اور یہ قانون کے بھی مخالف ہے۔ کسی انسان سے محبت اس کے خصائص کی وجہ سے یا پھر اس کی خوبیوں کی وجہ سے یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے یا کمالات کی وجہ سے یا پھر اس کے احسانات کی وجہ سے انسان کو ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی ایسی خوبیاں رکھی، ایسی ایسی خصائص اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اندر رکھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ کے نبی سے، اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، تو ہم انسان کیوں نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ محترم دوستو، قرآن مجید کی عملی تفسیر وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی حیات مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ذات و صفات کی آیات ہیں وہ آ کر عقائد نبوی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو احکام کی آیت ہے وہ اعمال نبوی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو قہر اور غضب کی آیتیں نازل ہوئی وہ جلال نبوی ہے۔ قرآن مجید کے اندر رحمت کی جو آیات نازل ہوئی وہ جمال نبوی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تربیت کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ جنت نبوی ہے۔ قرآن مجید کے اندر توجہ اللہ کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ آ کر خلوت نبوی ہے۔ جس طرح قرآن مجید اس کے اندر علمی عجائبات کی کوئی انتہا نہیں، ایسے ہی سیرت نبوی کے اندر عملی عجائبات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ ہماری محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کے بھی اسباب ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب خوبیوں کا ہونا۔ کسی انسان کے اندر اگر آپ نے خوبی دیکھتا ہے، خصوصیات دیکھتا ہے، تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، دل اس کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی، خصائص رکھے کہ انسان کا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جب کبھی انبیاء علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا تو تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں سے پکارا۔ یا نوح علیہ السلام سے خطاب کیا تو یا نوح ان کا نام لے کر ان سے خطاب کیا۔ ہود علیہ السلام سے خطاب کرنے کا وقت آیا تو ان کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لیا۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لیا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى۔ الغرض جتنے پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا، ان تمام انبیاء کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا یا ان سے گفتگو کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان سے خطاب کیا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی ادب و احترام کا لحاظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا، یا محمد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی پورے قرآن کے اندر آپ علیہ السلام کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہ الفاظ استعمال کیے۔
اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، اور ہم کو بھی یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو تو اس وقت جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اے فلاں، اے سہیب، اے زید، اے ابوبکر، اے عمر، جس طرح تم نام لے کر خطاب کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو، ایسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کے اندر اعلان فرمایا۔ تو محترم دوستوں، کیا خصوصیت تھی، کیا امتیازی شان تھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعظیم کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دے رہا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعظیم کر کے ہم کو بتلایا۔ محترم دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ جب ہر نبی کو ان کی امتیوں نے ان کی مخالفت کی، ہر نبی کو اعتراض کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی زبان سے ہی کہلوایا، ہر نبی کو ہی حکم دیا کہ تم خود ان کو جواب دو۔ جتنے پیغمبر آئے، ہر نبی کی، ہر پیغمبر کی مخالفت ہوئی، ہر پیغمبر کو لوگوں نے روکا، برا بھلا کہا، تو اس وقت اس زمانے کے پیغمبر نے خود جواب دیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی، 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی قوم نے جب ان کی مخالفت کی اور ان کو کہا کہ تمہارے اندر کمی کی ہے، تم بیوقوف ہو، تو اس وقت خود نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی سفاہ، میرے اندر کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خود پیغمبر نے جواب دیا۔ ہود علیہ السلام کی مخالفت ہوئی اور ہود علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے اندر گمراہی ہے، تم غلط راستے پر چل رہے ہو، تو خود ہود علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، میرے قوم میرے اندر کوئی گمراہی نہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پاگل کہا، لوگوں نے مجنون کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کاہن کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی، نون، نون کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر چند آیتیں ایسی ہیں، ان کے معانی، ان کے مطالب کوئی انسان نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آیات متشابہات، تیسرے پارے میں سورہ آل عمران جہاں شروع ہوتا ہے، پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ قرآن کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، چند آیات وہ ہیں جن کے معانی اور مطالب علماء اکرام جانتے ہیں، وہ ان کے معانی کو بیان کرتے ہیں، ان کی تفاسیر کو بیان کرتے ہیں، لیکن چند آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے معانی اور مطالب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے، حامیم عین سین قاف کا مطلب کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح جتنے حروف مقطعات قرآن مجید کے اندر ہیں، قاف ہے، حمیم ہے، نون ہے، یہ تمام کے معانی اور مطالب سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نون، پھر اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی
والقلم وما يسطرون، قلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. اب قلم کون سا قلم مراد ہے؟ قلم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق قلم سے مراد تقدیر مراد ہے، اور دیگر مفسرین کے نزدیک قلم سے مراد عام قلم مراد ہے. دنیا کے اندر قیامت تک جتنے قلم پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے قلم مراد ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو مراد دیا. نارمل جو پین پینسل جو بھی جس چیز سے بھی ہم لکھتے ہو سارے کے سارے قلم کے اندر داخل ہیں اور وہ قلم مراد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما یسطرون، اور اس قلم سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں قیامت تک، جو چیزیں جن کے حق میں تعریفیں لکھی گئی ان تمام تعریفوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. وما یسطرون، جتنی بھی تعریفیں، جتنے بھی انسانوں کی تعریفیں لکھی جائیں گی ان تمام کی تعریفوں کی میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی جیسی تعریف، آپ کی جیسی عظمت کسی کی تعریف میں نہیں مل سکتی، کسی انسان کے اندر نہیں مل سکتی. یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی. کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیغمبر آپ اپنے رب کے صدقہ طفیل، ان کے انعامات کے صدقہ طفیل آپ مجنون نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے رہا. کفار مکہ نے اعتراض کیا، کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا. آپ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، آپ علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے. اور ایسی دعوت اور ایسا کام آپ علیہ السلام کرتے تھے کہ دیکھنے والا ان کو مجنون کہا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا والوں کو عقل سکھانے والے آپ ہیں، آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی ما انت بنعمت ربک بمجنون. اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت ہی اونچے اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 سال رہا، 10 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا. کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی بھی آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں ڈانٹا. وہی فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر معمولی باندی کو بھی یہاں حاصل تھا. معمولی باندی ہے، باندی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کے زمانے میں کوئی باندی کا سلسلہ نہیں ہے، اور باندی کی معاشرے میں اس طرح کوئی ریسپیکٹ اور کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. اس باندی کو بھی یہ حق تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ضروریات میں لے کر جا سکتی تھی اور کوئی روک نہیں سکتا تھا. اور آج کے زمانے میں اگر کسی کو کچھ عہدہ مل جائے، کسی کے پاس کچھ مال و دولت آ جائے، اس سے اگر ملاقات کرنا ہو تو پھر رابطے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کسی سے رابطے قائم کرنے پڑتے ہیں. وہ اپوائنٹمنٹ فکس کرے گا، وہ وقت لے گا، تب جا کر ہم اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں تھا. آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. معمولی باندی بھی آتی اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ضروریات میں لے کر جاتے. محترم دوستو، ایک جنگ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، قلعے کا محاصرہ کیا. اس قلعے کے اندر سارے یہود موجود تھے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لڑائی کرنے کے لیے اندر تیاریاں شروع کی. اندر تیاریاں ہو رہی تھی. یہودیوں کا جو سردار تھا، اس کا ایک غلام تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا. اس نے اپنے آقا اس یہودی سے پوچھا یہ تیاریاں کیوں ہو رہی اور باہر جو لوگ آ کر ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس یہودی سردار نے کہا باہر جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں،
اور ان میں اللہ کے رسول ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، ہم ان سے ابھی قتل و قتال کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے۔ اب یہ جو چرواہا تھا اس نے پوری بات سنی، بکریوں کو لیا اور چرانے کے لیے نکل گیا۔ وہ ایسے ہی بکریوں کو چراتے چراتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچ گیا، خیمے تک پہنچا، اور اس غلام کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں، یہ غلام حبشی غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، اس کے ہونٹ بڑے بڑے ہونٹ تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، اور جب وہ لوگوں کو پوچھتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے رسول ہے، تمہارے پیغمبر ہے، ان کا ٹینٹ کہاں ہے، پوچھتے ہوئے جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی دور بیٹھ گیا، بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہنستے ہوئے صحابہ اکرام سے مذاکرہ کر رہے، بات چیت ہو رہی۔ اب یہ بندہ دور سے دیکھا، کسی صحابی سے پوچھا جو وہاں سے گزر رہے تھے کہ مجھے تمہارے رسول سے ملنا ہے، میری ان سے ملاقات کرا دو۔ تو چنانچہ وہ آدمی اس حبشی غلام کا ہاتھ پکڑا، ایک صحابی، اور لے کر آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ حبشی غلام حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مجھے آسانی کے ساتھ لے کر چلے گئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور آپ علیہ السلام بھی ایسا نہیں کہ اس کو دور بٹھائے ہو، ایسا نہیں کہ اس کو باہر کھڑا کیے ہو، آپ علیہ السلام نے اسے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور آپ علیہ السلام نے اس سے خطاب کیا، اس کی طرف دیکھا محبت بھری نگاہوں سے، اور وہ حبشی غلام بھی آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بیان کرتا ہے، آپ علیہ السلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار تھا، اور آپ علیہ السلام سے خوشبو نکل رہی تھی، ان کے پسینے سے خوشبو نکل رہی تھی، اور ایک میں سیاہ تھا، کالا تھا، اور میں بکریوں کو چلانے والا، میرے جسم سے بدبو نکل رہی تھی۔ جب میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے نہیں دھتکارا، آپ نے مجھے اپنے قریب میں بٹھایا۔ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو میرے حبیب نے جواب دیا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، یہ ایک اللہ کی دعوت دینا، یہ ایک اللہ کی طرف بلانا، اسی پیغام کو لے کر میں آیا ہوں، اور یہ کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آخری نبی ہوں، اس کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے اور میں نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھے تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اپنے مذہب میں داخل کرا دیجئے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ مجھ جیسے حبشی غلام کو، مجھ جیسے کالے کلوٹے کو، مجھ جیسے بڑے بڑے ہونٹ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 گنا بڑی اتنی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ جب میں نے آپ علیہ السلام سے یہ کلمات سنے، میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، میں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد بکریاں میرے پاس تھی، اور وہ یہود کی بکریاں میرے پاس تھی، امانت تھی، اسے مجھے واپس لوٹانا تھا۔ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں واپس جاؤں گا تو یہودی سردار مجھے قتل کر دے گا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، اپنے ہاتھ میں کنکریوں لو، ان کنکریوں کو لے کر بکریوں کی طرف پھینک کر مارو، وہ بکریاں خود بخود ان کے آقا کے پاس چلی جائے گی۔ ایسی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں ہے، سامنے دشمن ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی کو امانت کا خیال ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ حبشی غلام ہے، یہودی کا غلام ہے، اور وہ آپ علیہ السلام سے امانت کے لوٹانے کی بات کر رہا۔ آپ علیہ السلام نے حل بتایا
اس نے کنکری لے کر پھینکی تو خود بیان کرتا ہے کہ ساری کی ساری بکریاں واپس چلی گئی، اور یہ بکریاں ایسی تھی کہ میرے بغیر وہ کہیں جاتی نہیں تھی، میرے بغیر وہ اٹھتی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت، کنکریاں جو ہی میں نے ان کی طرف پھینکی تو ساری کی ساری بکریاں وہاں سے اٹھ کر وہ اپنے قلعے کی طرف چلے گئے، اپنے آقا کی طرف چلے گئے۔ محترم دوستوں، دیکھیں حبشی غلام ہے، سید الاولین سید الآخرین ہے، اور وہ جن کے صدقے میں کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، حبشی غلام بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو آسانی سے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تو بہت ہی بلند ہے، آپ نرم طبیعت کے مالک تھے، آپ کے اندر جمال تھا، آپ رحمت للعالمین تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہہ دیا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کمپرومائز کریں۔ کیا کمپرومائز کرنا ہے؟ کہ آپ دین کی دعوت نہ دیں، دین کی دعوت دینے میں، آپ توحید کی دعوت دینے میں تھوڑی سی مداہنت اختیار کریں، آپ کمی کریں اس کے اندر، تو ہم بھی تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہیں تکلیف دینے میں ہم بھی کمی کریں گے۔ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اگر آپ دین کی دعوت نہیں دیں گے تو ہم بھی دین کی دعوت، ہم بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم بھی تمہیں کاہن ساحر مجنون کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے صحابہ کو ہم ریلیز کر دیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ایسے جھوٹوں کی، ایسے جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ دین کی دعوت دینے میں، بھلائی کی طرف بلانے میں آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ مداہنت اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں اضطراری حالت ہے، مجبوری ہے، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے مصالحت کی، ایسی مجبوری کے وقت آپ مصالحت کر سکتے ہیں، لیکن نارمل اوقات میں آپ مداہنت اختیار نہیں کر سکتے، آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، آپ دین کی دعوت دیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، قسمیں کھانے والا جو شخص ہے، جو باپ پر قسم کھاتا ہے، ایسے قسمیں کھانے والے آدمی کی بات بھی آپ نہ مانیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہے جو باپ پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، آپ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا قسمیں کھانے والوں کی بات آپ نہ مانیں۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے حماز مشاء بنمیم، جو لوگوں کی چغلیوں کو لے کر ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، لوگوں کی چاڑیاں، اس کی بات جا کر اسے لگاتا ہے، اس کی بات لا کر اسے لگاتا ہے، ایسے آدمی کی بھی بات آپ نہ مانیں گے۔ مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والے کی بات بھی آپ نہیں مانیں گے۔ کوئی بھلائی کا کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کوئی بندہ آ کر آپ کو روک رہا، آپ کے خاندان میں ہی کوئی آپ کو روک رہا کہ تو اس کی بھلائی نہیں کرے گا، اس کا ساتھ نہیں دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا تطع، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ بھلائی کا اگر ساتھ دے رہے، اچھائی کا اگر آپ ساتھ دے رہے تو ضرور آپ کو ساتھ دینا ہے، اور اسی طرح گنہگار کی آپ بات نہیں مانیں گے۔ تو محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے یہ چند چیزوں کا حکم دیا، ان چیزوں کے پر ہم لوگوں کو بھی عمل کرنا ہے۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محبت کے بے شمار اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب وہ خوبی ہے۔ دوسرا سبب کسی سے محبت کی وہ ہے حسن و جمال۔ کسی کے اندر اگر ہم حسن دیکھتے ہیں، کسی کے اندر اگر ہم کوئی جمال دیکھتے ہیں تو انسان کی فطرت محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ہی حسین تھے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا پسندیدہ بنایا, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے, خوبصورت ہے. تو اپنے محبوب کے اندر کتنا جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوگا, کیسے خوبصورت ہو گیا آپ علیہ السلام, یہ غور کرنے کی بات ہے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا, شام کا وقت تھا, آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور چاند بھی نکلا ہوا ہے. آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر سے چاند جا رہا. میں کبھی آپ علیہ السلام کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا, لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو چاند سے زیادہ خوبصورت پایا. ایسے حسین آپ علیہ السلام تھے, اور خود آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صبیح بھی ہوں, میں ملیح بھی ہوں. اور یوسف علیہ السلام وہ صرف صبیح ہے. صبیح کا مطلب حسین, صبیح کا مطلب خوبصورت, اور ملیح کا مطلب دلکش. خوبصورت بھی ہونا چاہیے اور دلکش بھی ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں خوبصورت بھی ہوں اور میں دلکش بھی ہوں. لیکن یوسف علیہ السلام وہ صرف خوبصورت تھے, ان کے اندر ملاحت نہیں تھی, وہ صبیح تھے. ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیے. اگر وہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی تو کیا کر لیتی, اپنے جسم کو چھلنی چھلنی کر لیتی. ایسے خوبصورت تھے, جاذب نظر تھے, پرکشش آپ علیہ السلام تھے. تو محترم دوستوں, اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر ہم کو محبت ہوتی ہے تو وہ محبت آپ علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے, آپ علیہ السلام کے جمال کی وجہ سے ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہو سکتی ہے. تیسری چیز, محبت کی تیسری وجہ وہ یہ ہے, کسی انسان کے اندر اگر ہم کوئی کمال دیکھتے ہیں, کوئی صلاحیت اس کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے, کسی کے اندر تقریری صلاحیت ہوتی ہے, کسی کے اندر تحریری صلاحیت ہوتی ہے, کسی کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے, کہ ہر آدمی کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر, ان کے کمالات کو دیکھ کر انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر ہر قسم کے کمالات موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیا, اور جب کئی سارے انبیاء کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد خاتم المرسلین کا مطلب یہ ہے, خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی محفل کے اندر کوئی مہمان خصوصی آتا ہے تو وہ مہمان خصوصی آخر میں آتا ہے. دیگر احباب بیٹھ گئے, اب وہ بیان کر رہے ہیں, وہ کوئی چیز پیش کر رہے ہیں, شروع ہی مہمان خصوصی نہیں آتا, وہ آخر میں آتا ہے. بعینہ ہی اسی طرح جتنے انبیاء علیہ السلام آ کر چلے گئے اس بزم کے اندر, اس دنیا کے اندر وہ آ کر چلے گئے, آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا, اور آپ علیہ السلام آخر میں مہمان خصوصی بن کر تشریف لائے. محترم دوستوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. ایک شخص گزرا مسیلمہ کذاب, جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مسیلمہ کذاب کو میرے پیغمبر ہونے کی دعوت دو. وہ صحابی گئے اور جا کر مسیلمہ کذاب کو انہوں نے دعوت دی اور کہا آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں, اس بات کو مان لو. مسیلمہ کذاب غصے سے بھر آیا, وہ اپنے خادموں سے کہا کہ اس آدمی کو پکڑ کر لاؤ. ان کو پکڑ کر لے کر گیا. مسیلمہ کذاب نے کہا تم کہو کہ میں آخری نبی ہوں. تو وہ صحابی کہنے لگے
میں ہرگز بھی یہ بات نہیں کہتا کہ تم آخر نبی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں. تو ابن عزیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے حکم سے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. پھر مسلمہ کذاب نے کہا اب تم اقرار کرو کہ میں آخر نبی ہوں. تو انہوں نے انکار کیا, میں نہیں مانتا کہ تم آخر نبی ہو. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے. پھر مسلمہ کذاب نے کہا اب تم مانو کہ میں آخر نبی ہوں. تو وہ صحابی کہنے لگے میں ہرگز بھی نہیں مانتا کہ تم آخر نبی ہو. تو ظالم نے ان کی زبان نکال کر ان کی زبان کو کاٹ دیا. پھر اس نے کہا اس پر اکتفا نہیں کیا, اب تم مانو کہ میں آخر نبی ہوں. تو صحابی اپنے سر کو آگے دیتے ہیں کہ مجھے قتل کر دو لیکن میں اپنی بات سے نہیں مکروں گا. پھر اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. جب یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو صحابی کی والدہ کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی کہ تمہارے بیٹے کو اتنی دردناک موت دی گئی, اتنی دردناک سزا دی گئی. تو قربان جائے اس ماں پر. وہ ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے پیدا کیا. محترم دوستوں, محبت ہو اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو ایسی محبت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دکھاوے کی محبت, ایسا نہیں کہ کوئی حالات آ گئے تو ہم جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی دردناک واقعہ ہم نے دیکھ لیا تو ہم جو ہے اپنی آئیڈینٹی چھپا کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں. سر کے اوپر ٹوپی پہنے ہوئے تھے, کسی غیروں کے محلے سے ہم گزر رہے ہیں. اب آپ نے کو خوف کھایا, ٹوپی نکالا, جو میں رکھ کے وہاں سے نکل گیا. داڑھی رکھی ہوئی تھی, اب وہاں پر جا کر کام کرنے کے لیے گیا, اب وہاں پر تقاضا رکھا گیا کہ تجھے داڑھی نکالنا ہے, اب آ گیا داڑھی بڑھا کر چلا گیا. یہ حقیقی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ نے ان کے حلیوں کو اپنائیں. اگر ضرورت پڑے تو آپ نے اپنی جان بھی آپ علیہ السلام کے لیے, ان کی محبت نے اپنی جان بھی قربان کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام کے سنتوں پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو ہوا سنت